لیکن پچھلا درس جو تھا وہ الہدا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری کلام قرآن پاک ہے، اس کی اتباع اور اس اتباع کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سوئے کمال اور اس سے انحراف کرنے کے جو نتائج و ثمرات امت پر مرتب ہو سکتے ہیں، ان حوالوں سے ہم گفتگو کر رہے تھے۔ تو آج بھی اسی حوالے سے ہم 589 صفحہ 579 سورہ شورا 42ویں سورہ، نیچے سے تیسری سطر، نیچے سے تیسری سطر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب وما تفرقوا الا من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم ولولا کلمۃ سبقت من ربک الی اجل مسمى لقضی بینہم وان الذین اورثوا الکتاب من بعدہم لفی شک منہ مریب فلذلک فادع واستقم کما امرت ولا تتبع اهواءهم وقل آمنت بما انزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ان آیات کا پہلے رفقۂ محترم ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ولا تتفرقوا فیہ، یہ تفرق باب تفاعل سے یہاں پر فعل نہیں ہے، اور مت فرقہ فرقہ ہونا فی ہے اس دین، اور دین میں فرقے نہ کھڑے کرنا، گروہ بندیاں، الگ الگ جماعتیں، فرقے بنانا، اور نہ فرقہ در فرقہ ہو جانا دین کے حوالے سے۔ کابرا علی، شاق گزرنا، مشکل نظر آنا، قابل برداشت نہ ہونا۔ کابرا علی المشرکین، شاق گزرتا ہے، قابل برداشت نہیں ہوتا۔ کن کے لیے؟ المشرکین، مشرکوں کے لیے۔ یعنی کوئی چیز ہے تو وہ بڑی شاق گزرتی ہے، قابل برداشت نہیں رہتی مشرکوں کے لیے۔ وہ کیا چیز ہے جو ان کے لیے قابل برداشت نہیں ہے، ہضم نہیں کر سکتے، ضرور رد عمل دیتے ہیں اس کے خلاف؟ وہ ہے ما تدعوہم الیہ، وہ دعوت توحید کہ جس کی طرف آپ ان مشرکین کو بلاتے ہیں، تو وہ دعوت توحید ان مشرکین پر بھاری ہے۔ گویا کہ قرآن کی جو دعوت توحید ہے اس کا محترم، وہ جس پر گراں گزرے، بھاری گزرے، اس کے لیے برداشت سے باہر ہو جائے اس کو سن کر، تو یہ مشرک ہونے کی پہچان۔ ایسے فرضیہ ادارے کے مشرک ہونے کی ایک دلیل یہ ہوگی کہ اس پر قرآن کی دعوت توحید یا دعوت قرآن اس پر شاق گزرے۔ تو یہاں ہم دیکھیں گے کہ وہ دعوت کیا ہے کہ جو مشرکوں پر شاق گزرتی ہے، اور آگے فرمایا اللہ یجتبی الیہ من یشاء،
اور بلا شبہ اللہ مجتبی بناتا ہے۔ اجتبا سلیکٹ کرنا، منتخب کرنا، اپنا بنا لینا، اپنے حصار میں داخل کر لینا۔ بلا شبہ اللہ اپنی حصار رحمت میں اپنی دین کی خدمت کے لیے منتخب کرتا ہے، مجتبی بناتا ہے۔ من یشاء، جو اس کی مشیت پر پورا اترتے ہیں، ویہدی، اور وہ اللہ ہدایت دیتے ہیں اپنی جانب۔ ان کو ہدایت دیتے ہیں من یرید، جو ہدایت کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس کی طرف جھکتے ہیں، جو اللہ سے ہدایت کا یعنی تقاضا کرتے ہیں، طلب کرتے ہیں، کہ جو ہدایت کے طالب ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہادی و مہدی بنا دیتا ہے۔ وما تفرقوا، اور سابق ادوار میں سابقہ امتیں ان میں فرقے پیدا نہ ہوئے۔ وما تفرقوا، نہ فرقہ در فرقہ ہوئی وہ قومیں، امتیں، الا، مگر تب، یعنی نہ فرقے آئے سابقہ امتوں میں مگر اس وقت آئے من بعد ما جاءہم العلم۔ فرقے کب ان میں پیدا ہوئے؟ اس کے بعد کہ آ گیا ان کے پاس علم۔ یعنی فرقے جو ہے رفقان محترم وہ باربنا جہالت نہیں پیدا ہوتے، اور نہ فرقے جاہل پیدا کرتے ہیں۔ فرقے پیدا بھی علم کے بعد ہوتے ہیں، اور پیدا کرنے والے بھی علماء ہوتے ہیں۔ جو حالات نے کیا کرنا ہے، یعنی جتنے بھی امتوں میں فرقے پیدا ہوئے ہیں وہ علم آ جانے کے بعد، یعنی صاف طور پر اللہ تعالیٰ نے فرقہ بازی کو، فرقہ نوازی کو، فرقہ سازی کو شرک قرار دے گا، اس کے غلط ہونے کو دو ٹوک انداز میں اللہ بیان فرما چکے تھے۔ اس کے باوجود علماء نے یہ فرقہ بندیاں پیدا کر لی۔ اب یہ کیسے علماء کے رفقان اکرم جنہوں نے امتوں میں فرقے بنائے، فرقے پیدا کیے؟ بغیاً بینہم، یہ حال ہے۔ ایسے علم اور علماء نے امتوں میں فرقے بنائے جو علم باغی تھا، وہ علماء باغی تھے۔ باغی علم اور باغی علماء نے ہر امت میں بگاڑ پیدا کیا۔ علم تو رفقان محترم نور ہے، روشنی ہے، روشنی سے تو پتہ چلتا ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حقیقی کیا ہے، جعلی کیا ہے۔ تو یہ علم ایسا ہے جو بجائے حق کی طرف لے جانے کے فرقوں کی طرف لے جاتا ہے، شرک کی طرف لے جاتا ہے۔ تو یوں سمجھے رفقان محترم کہ علم کی حیثیت مثلا پانی کی طرح، آگ کی طرح، تو پانی اور آگ بہت ضروری ہیں، لیکن اگر وہی پانی کشتی کے نیچے کی بجائے کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی کو اور کشتی میں جو سوار ہوں گے ان کو ڈبو دیتا ہے۔ آگ بڑی اہم ہے، لیکن چولہے کی حدود میں رہے، اور اگر چولہے کی حدود سے نکل جائے تو خانہ سب کو جلا دیتی ہے۔ یہی حال علم کا ہے۔ اگر علم اللہ کی ٹھہرائی حدود میں رہے تو حیات بخش ہے وہ علم، اور امتوں کے لیے لازمی ہے۔ لیکن اگر وہی علم جو ہے وہ اللہ کی ٹھہرائی حدود سے باہر نکل جائے، حدود الہیہ کا باغی ہو جائے، تو ایسا علم اور ایسے علماء بھیڑیوں سے زیادہ وہ خطرناک ہیں علماء جو حدود الہی کے اندر نہ رہیں امتوں کے لیے۔ تو فرمایا کہ نہ تفرقہ پیدا کیا انہوں نے مگر علم کے آ جانے کے بعد، ایسا علم جو بغاوت پر قائم تھا۔ اور فرمایا ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اور اگر ایک بات، ایک اصول نہ گزر چکا ہوتا تیرے رب کی جانب سے، یعنی اگر پہلے سے اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ نہ فرما چکے ہوتے کہ دنیا کی حیثیت کمرہ امتحان کی ہے، تو کمرہ امتحان میں بیٹھا ہوا طالب علم ممتحن کو گالیاں لکھ سکتا ہے،
برا بھلا کہہ سکتا ہے، جو چاہے دل میں اس کے آئے لکھ لے، تو نہ تو پنکھا بند ہوگا، نہ پانی بند کیا جائے گا، نہ اس سے قلم چھینا جائے گا، نہ کاغذ کی شیٹ اس سے واپس نہیں جائے گی، نہ اس کو کوئی جسمانی سزا دی جائے گی، تاکہ کہ وہ کمرہ امتحان لے۔ اور جب وہ امتحان سے فارغ ہو جائے گا، شیٹ دے دے گا، تو پھر اس کا جو ہے نا اعمال کا جو قدر و قیمت کا عمل ہے مرحلہ وہ آئے گا، اور اس کے بعد پھر پاس کیا جائے گا۔ تو اگر یہ بات ہم پہلے سے نہ ٹھہرا چکے ہوتے کہ دنیا میں انسان امتحان کے نیچے ہے، تو کیا ہوتا؟ فرمایا لقوز یا پیدا، تو ایسا ہو سکتا تھا کہ جو ہی انسان غلط سوچتا، غلط کام کرتا، ساتھ ہی اس کو پکڑ لیا جاتا، تو پھر فیصلہ چکا دیا جاتا۔ لیکن یہ یعنی انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے ٹھہرائے ہوئے رسول کے حوالے سے ایسا نہیں اس نے کیا۔ آگے فرماتے ہیں کہ جب امتوں میں اختلاف اور تفرقہ پیدا ہو جاتا ہے تو آنے والی نسلوں پر اس کا کیا اثر مرتب ہوتا ہے؟ اس کا یعنی امتوں میں علم باغی ہو جاتا ہے، امتیں فرقوں میں تقسیم ہو جاتی ہیں، اور آنے والی جو نسل ہوتی ہے جسے ہم کمنگ جنریشنز کہتے ہیں، ان پر اختلاف اور تفرقے کا کیا اثر مرتب ہوتا ہے؟ فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ، واؤ کا معنی اور، اِنَّا بلا شبہ، الَّذِينَ وہ لوگ، اور بلا شبہ وہ لوگ، اورثوا، یہ اورثوا فعل مجہول ہے، پیسو وائس ہے، اورثا یورث، وارث بنانا، اور چونکہ فعل مجہول ہے وارث بنایا جانا، اور وہ بلا شبہ وہ لوگ جو وارث بنائے گئے، وارث ٹھہرے، یعنی وہ لوگ جو کسی نہ کسی طرح الکتاب کتاب سماوی اس کے وہ وارث بن گئے، یعنی پہلے علم باغی ہو گیا، باغی علم نے امتوں میں تفرقہ پیدا کر دیا، اور تفرقہ پیدا ہو جانے کے بعد جو لوگ کتاب کے وارث بنتے ہیں، یعنی وہ کتاب ان کی اپنی ڈسکوری نہیں ہوتی، یافت نہیں ہوتی، کتاب پر براہ راست ان کی جدوجہد اور محنت نہیں ہوتی، باپ دادے کے ورثے کے طور پر وہ ان کو مل جاتی ہے۔ جس طرح آج ہمارے پاس قرآن جو ہے اللہ کا کلام، یہ ورثے کے طور پر ہے، ہماری اپنی یافت نہیں ہے، ہماری اپنی محنت نہیں ہے، ہم نے اس پر کوئی اپنی جدوجہد یا قربانی کوئی انوالو اس کے ساتھ نہیں کی۔ تو جو لوگ وارث بنائے جاتے ہیں الکتاب کے، من بعدہم، ان کا مرجع ہے اختلاف پیدا کرنے والے علماء۔ اختلاف و تفرقہ جب پیدا ہو گیا اور وہ اسٹیبلش ہو گیا، اس طرح آج ہمارے یہاں کہ آپ کا میرا اسلامی معتبر نہیں، کہاں کہ آپ یہ نہ بتائیں کہ آپ کا فرقہ کون سا ہے، یعنی ظلم کی یہ حد ہے اس محترم سنت میں کہ آپ محکمہ اوقاف کی کسی مسجد میں امام یا خطیب نہیں ہو سکتے تاکہ آپ اپنا فرقہ نہ بتائیں۔ پہلے آپ کو اپنا فرقہ بتانا ہوگا، آپ دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں، اہل تشیع کیا ہیں، اور اگر آپ کہیں گے میں مسلم حنیف ہوں، میں ان فرقوں کو نہیں مانتا، تو کہیں گے ٹھیک ہے محکمہ اوقاف کی کوئی مسجد جو ہے وہ آپ کے لیے نہیں ہے، چھٹی کریں۔ یعنی امت کو اختلاف و تفرقہ میں مبتلا کرنے کے لیے ہمارے حکومتی ادارے براہ راست انوالو ہیں، بڑھاوا دینے میں، بجائے اس کے کہ ہم یہ قانون بنا دیں کہ سرکاری مسجد میں کوئی امام خطیب ایسا نہیں ہوگا جس کی وفاداری فرقے سے ہوگی، فرقہ اور فرقہ اساس نہ ہو، بلکہ اللہ کی کتاب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ کمال۔ تو یہ فرقہ اور فرقہ جو ہے اس سے ہماری وفاداری ہے، اور اللہ اور رسول کی وفاداری اصل مرکز ہے ہمارا اطاعت کا نیرا۔ تو بلا شبہ وہ لوگ جو فرقہ واریت کے دور کے بعد کتاب کے وارث بنائے جاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے ان پر اس کا اثر رفتا ہے محترم؟ فرماتے ہیں لفی شکی منہ مریب، وہ اس کتاب کے بارے میں مبتلا ہو جاتے ہیں ایک ایسے شک میں
لام میں نا تاکید ضرور، اور فی میں شک ڈاؤٹ، اور آگے ہے مرید. مرید جو ہے یہ ہے ڈاؤٹ کریٹنگ. مرید اس میں فاعل ہے بعد افعال سے، یعنی ایسے ایسے شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتی ہے نسل کہ ایک شک کو ابھی وہ ریزالو نہیں کر پاتے کہ دوسرا شک سب اٹھاتا ہے، تیسرا، چوتھا، پانچواں، حتیٰ کہ دین کی اتھینٹسٹی جو ہے وہ مجروح ہو جاتی ہے. اور جب دین کی اتھینٹسٹی نہ رہے گی تو بے عملی اور بد عملی تو لازم ہے. یعنی بے عملی اور بد عملی نتیجہ ہے دین کے بارے میں ذہن کے اندر شکوک و شبہات کے پیدا ہو جانے کا. تو فرمایا کہ وہ جو بعد میں دین کے وارث بنائے جاتے ہیں وہ پوچھتے کون سا اسلام بھائی، مفتی صاحب والا، قاضی صاحب والا، کون سے فرقے والا اسلام. اور حد یہ ہے ظلم کی رفتار محترم کہ 1972 سے یہ سرزمین پہ آئی کیا ہو گئی ہے، یہاں دو دینیات سرکاری طور پر رفتار محترم مان لی گئی. دینیات دو ہیں، سنی دینیات اور شیعہ دینیات. دینیات دینی تو ہے، تو جب ہمارا دین ہی ایک نہیں رہا رفتار محترم تو اس امت میں وحدت کیسے پیدا ہو. یا بنی امنا لا تذکروا الشعر بعد ما دفنتم بصحراء العمیر القوافیہ، کہ جب ہم نے دینیات ہی دو کر دی ہیں تو دینی وحدت، دینی اخوت، دینی بھائی چارہ، دینی یکانگت کیسے پیدا ہو رفتار محترم. ہیروز الگ، ابطال الگ، یعنی دکھ درد کے مظاہر الگ الگ ہو گئے. تو کیا فرماتے ہیں کہ جو پھر بعد میں نسل وارث بنتی ہے اس کتاب کی، وہ کیا ہوتی ہے، وہ مبتلا ہو جاتی ہے ایک ایسے شک میں، ایسے شکوک میں کہ ہر شک پہ آگے شکوک کا دروازہ کھلتا ہے، یعنی ڈاؤٹ کریٹنگ ڈاؤٹ. اچھا اگر یہ امت بھی اسی صورت احوال میں مبتلا ہو جائے جس طرح سابق ادوار میں یہ ہوا، تو پھر کرنے کا کام کیا ہے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہے اس کی جسٹیفیکیشن کیا ہے، جواز کیا ہے. دیکھیے رفقائے محترم فرمایا جا رہا ہے فالے ذالکا فادو، فامنا پاس، لے کے لیے، ذالے کا اس میں اشارہ ہے، اشارہ بڑی، یعنی بس اسی چیز کے پیش نظر. اب ذالکا کا اشارہ کس چیز کی طرف ہے، ان الذین اورثوا الکتاب من بعدہم لفی شک منہ مریب، کہ نسل کی نسل شکوک و شبہات کی دلدلوں میں، وادیوں میں کھوئی گئی، بس اسی مقصد کے پیش نظر، اسی نصب العین کے حصول کے، یعنی نوجوان نسل کو، عالم انسانیت کو شکوک و شبہات سے نکالنے کے لیے سب سے بڑا کام ہے رفقائے محترم کہ امت کے قلوب و اذہان میں جو شکوک و شبہات ڈیرے ڈال چکے ہیں ان سے امت کو نکالا جائے. نماز روزے کے لیے گشت کرنا مشکل نہیں، بلکہ نفس دین کی جو اتھینٹسٹی ہے اگر اسی سے نوجوان ذہن جو ہے باغی ہو چکے ہیں، سیٹسفائی نہیں ہے، بیسس آف دین ہی اگر اپنی دنیا سے ہل چکے ہیں تو عمل کا نقشہ تو قائم ہی نہیں ہوگا. تو کیا فرماتے ہیں فالے ذالے کا فل ہو، بس اسی مقصد کے پیش نظر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ بطور دائی کھڑے ہوں، دعوت کا کام شروع کریں. گویا دعوت کا نصب العین کیا ہے رفقائے محترم، شکوک و شبہات سے نکال کر یقین و اعتماد کی بنیاد پر کھڑا کرنا. تو یقین و اعتماد وہی دے گا جو خود صاحب یقین ہے، خود دعویٰ ڈول ہے، خود اسے یقین و اعتماد نہیں ہے، تو خود
جو بیچارہ گرفتار ہے شکوک و شبہات میں، وہ آپ کو شکوک و شبہات سے کیا نکالے گا؟ تو شکوک و شبہات سے نکالنا ہے، یقین و ایمان کی طرف لانا ہے، یہ دعوت قرآن کا ایک آبجیکٹو ہے، یہ ہے نصب العین پیش نہاد۔ بس اسی مقصد کے پیش نظر آپ داعی کا فریضہ انجام دیں، دعوت کو شروع کریں۔ فرماتے ہیں وَاسْتَقِیمْ کَمَا أُمِرْتَ، شکوک و شبہات میں مبتلا امت کو شکوک و شبہات سے نکالنا یہ بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ اس مشکل کام کو انجام دینے کے لیے وَاسْتَقِیمْ، آپ ڈٹے رہیں، استقامت اختیار کریں، ہمت اور پابندی سے اپنے موقف پر کھڑے رہیں، کما امرتا، جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ یعنی نیند میں سویا ہوا انسان اٹھتا ہے تو نیند کا متوالا آپ اس کو اٹھانا چاہیں، وہ کبھی ادھر کروٹ بدلتا ہے کبھی ادھر کروٹ بدلتا ہے، آپ مزید اصرار کرتے ہیں تو وہ مارنے پر تل جاتا ہے۔ نیند اسے اتنی پیاری ہے کہ جگانے والے کو وہ اپنا دشمن سمجھتا ہے، راحت و آرام کا وہ اس کو دشمن سمجھ کر غلط سے غلط بیہیو کرے گا، مارنے کا نوبت پہنچ جائے گی۔ تو شکوک و شبہات کی دلدلوں میں مبتلا انسانیت کو یقین و اعتماد کی فضا اور ماحول کی طرف لانا، اس بنیاد پر کھڑا کرنا مشکل کام ہے۔ اس مشکل کام کو انجام دینے کے لیے آپ ڈٹے رہیں جیسا کہ آپ کو ڈٹنے کا حکم دیا، اور فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ڈٹنے کے لیے آپ کو ایک اور تقاضا اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا، اگر ہے تو اسے برقرار بلکہ بڑھانا ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ وَلَا تَتَّبِعْ، اور مت پیچھے چلیں، مت پیچھے چلنا، مت اعتبار اور اعتماد کے قابل سمجھنا اس چیز کو احواءہم، احوا ہوا کی جمع ہے، ہوا کہتے ہیں پسند و ناپسند، اور ہم کا مرجع کون ہے؟ ماقبل فرقے، اختلاف و تفرقہ کی پیداوار ادارے، افراد، اور اختلاف و تفرقہ میں کے ماحول میں پروان چڑھنے والی نسل۔ دیکھنا اختلاف و تفرقہ کے مارے ہوئے فرقے، ادارے، افراد اور ان کے زیر سایہ سواد اعظم، ان کی خواہشات کے سامنے جھکنا نہیں۔ یعنی فرقہ بنانے والے ادارے، افراد، ان کی جو خواہشات ہیں، پسند و ناپسند ہے، ان کی چاہتے ہیں، منگیں، تمنائیں، ان کو سامنے نہیں رکھنا۔ یعنی مقبول عوام ہونے کا رفتہ محترم جس نے اپنا مسئول بنا لیا، مشکل ہے کہ وہ مرضی مولا کو پا سکے۔ مرضی مولا کو پانے کے لیے یعنی جب تک یہ نفسیات میں ہوگی کہ میں نے اللہ خالق و مالک کو راضی کرنا ہے، اور رضا کا ذریعہ کیا ہوتا کلام، اور نمونہ کمال کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اور عمل، تو لوگوں کی خواہشات کا، فرقوں کی پسند و ناپسند کا خیال آپ نہ کریں قطعاً۔ اور اس کے بعد اگر وہ آپ سے پوچھیں، جھگڑیں، مناظرہ کریں تو آپ ان کو یوں کہیں وقل، اور آپ اعلان فرما دیں، ڈنکے کی چوٹ کہہ دیں، اے تو آمنتو، میں تو مومن ہو گیا ہوں، میں تو عمل میں آ گیا ہوں، میں تو یقین و اعتماد کی اعلیٰ بنیاد پر قائم ہوں۔ آمن تو میں تو ایمان لا چکا، میں تو مومن ہو چکا۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، میں تو مومن بن گیا، میں نے تو ماتحت کی اختیار کر لی۔ کس چیز پر ایمان لے آیا رفقا محترم؟ بما انزل اللہ، اس چیز پر کہ جسے نازل کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے۔
میں تو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ چیز پر ایمان لے آیا ہوں، میں تو مومن ہوں کس کا؟ بما انزل اللہ۔ یہ ما انزل اللہ کیا ہے؟ یہ 6-7 کتابیں ہیں، یہ سیاستہ ہیں، سیاحتہ ہیں۔ کتنی کتابیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نازل کی ہے تو ان پر وہ ایمان لائے ہیں۔ مین بیانیہ، ما انزل اللہ کا بیان ہے، مین تبعیضیہ نہیں ہے، کیونکہ اگر بعض کا معنی لیں تو بعض پر ایمان، بعض پر عدم ایمان، تو یہ مین کیا ہے؟ بیانیہ ہے۔ ما انزل اللہ کا بیان ہے کہ ما انزل اللہ جس پر میں ایمان لائے وہ کیا ہے؟ مین کتاب، وہ ایک کتاب ہے، وہ ایک گران قدر ہے، عظیم مرتبہ، اقلوتی، جس طرح اللہ اپنی ذات میں ایک ہے، اس کا الخدا ہدایت نامہ، عدل کا رہنما، اس کا کلام، وہ بھی ہمیشہ سے ایک ہے۔ تو میں اس کی اقلوتی کتاب پر ایمان لے آیا، میں اس کا مومن ہوں۔ اور کتاب پر ایمان لانے کے بعد پہلا کام جو کرنا ہے رفقائے محترم وہ کیا ہے؟ کتاب پر ایمان کے بعد ایسے ماحول میں جس طرح کا ماقبل ذکر ہے کرنے کا اصل کام کیا ہے؟ فرماتے ہیں وہ امرتو، اور مجھے تو حکم دیا گیا ہے، یعنی یہ میری اپنی کوئی سلیکشن نہیں ہے، پسند نہیں ہے، میری اپنے مرضی چائس پر یہ بات نہیں ہے، مامور کیا گیا ہوں، یعنی میں تو انڈر کمانڈ ہوں، انڈر آرڈر ہوں، مجھے حکم دیا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے تو مامور کر دیا گیا ہے کس بات پر رفقائے محترم؟ لِأَعْدِلَ بَيْنَکُم، کہ میں تمہارے مابین سب سے پہلے عدل قائم کروں۔ عدل کا معنی ہے ایکویلٹی، عدل کا معنی ہے مساوات، عدل کا معنی ہے اخوت۔ جب تک معاشرے میں رفقائے محترم برابری نہیں ہوگی، اونچ نیچ ہے، حاکم و محکوم ہے، ہیوز اینڈ ہیوز ناٹ ہیں، تمام فسادات کی جڑ رفقائے محترم عدم مساوات ہے۔ تو جب تک مخلوق الہی کے مابین مساوات، برابری، سب اللہ کی مخلوق ہے، اللہ رب العالمین ہے، انہوں نے کبھی اپنے آپ کو رب المؤمنین نہیں فرمایا۔ تو عدل عالمی انسانیت میں اللہ کے نبیوں کا پہلا فریضہ ہے، جس سے آج ہم پیدل ہو چکے۔ عدل بھی ہمارے ہم دکھ رہا ہے۔ ایک تو ججوں کا مسئلہ تو چھوڑیے، یہ ہم نے جو اسٹیمپ فیس لگائی یہ کرو، عدل مہیا کرنا منصب نبوت، تو منصب نبوت پر کوئی اجر نہیں ہے، لہذا عدل فراہم کرنا، مہیا کرنا، قائم کرنا ریاست کی ڈیوٹی ہے۔ اور اگر عدل قائم نہ ہوا تو بات کیا بنی؟ میں عدل قائم کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، اور عدل قائم ہوگا کتاب الہی میں۔ انسانوں کا بنایا ہوا قانون رفقائے محترم کبھی عالمی انسانیت میں مساوات قائم نہیں کر سکتا، عدل قائم نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کہ جو قانون بنائے گا وہ قانون ساز فرد یا ادارہ یا پارٹی اپنے مفادات کا تحفظ کرے گی۔ گورے قانون بنائیں گے، گوروں کا تحفظ ہوگا، کالوں کا ستیاناش ہوگا۔ اگر لیبر کلاس بنائے گی تو کیپٹلزم کا ستیاناش کریں گی، کیپٹلسٹ بنائیں گے تو ٹریڈنگ ماسز کا ستیاناش کریں گے۔ کوئی ایک طبقہ انسانوں کا قانون بنائے گا، دوسرے کا ستیاناش کرے گا۔ قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ قانون بنانا، قانون اور شریعہ عطا کرنا یہ اللہ رب العزت کا اپنا کام ہے۔ انسانوں کا کام قانون الہی کو نافذ کرنا ہے، تنفیذ ہے، بیسک لا، بنیادی آئین۔ ایسے ہی رفقائے محترم کہ جس طرح آپ دیکھیں کہ کوئی مشین اپنے بارے میں کیا فیصلہ کرے گی کہ وہ کیا ہے، کیوں ہے، اور پھر دیکھیں کوئی مشین ساز ایسا نہ ہوگا
کہ مشین بنائے اور یہ نہ بتائے کہ اس نے یہ مشین کیوں بنائی ہے، کس مقصد کے لیے بنائی ہے، اس کی کیپیسٹی کیا ہے، خراب ہو جائے تو دوبارہ اوورآل کیسے ہوگی؟ تو کیا ہمارے اور آپ کے پاس جو اپنی مشینیں ہیں کائناتی سطح پر، اپنی داخلی سطح پر، یہ ہماری پیدا کر دیں یا ان کا کوئی اور خالق ہے؟ تو جو خالق ہے اسی کو ہادی بناؤ، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ تو جب تک الخالق کو ہم اپنی دنیا کا، انسانی اور داخلی دنیا کا ہادی نہ بنائیں گے رفقائے محترم، اللہ کو کائناتی سطح پر اللہ مان لینے سے مسائل حل نہیں ہوں۔ تو کیا فرمایا کہ میں مساوات قائم کرنے کے لیے تمہارے اندر اٹھا ہوں، اور مساوات کو قائم کرنے کا نظام کیسے چلتا ہے رفقائے محترم؟ فرمایا لنا اللہ ربنا و ربکم، اللہ کی ربوبیت پر ایمان لایا جائے، اللہ کو رب العالمین مانا جائے، رب الاغنیاء والمترفین نہیں، وہ رب العالمین ہے، تمام مخلوق اس کی مربوب ہے، تمام وسائل پیداوار، وسائل ربوبیت سب کا اس پر مساوی حق مانا جائے۔ لہذا اسلامی مملکت میں انسان تو انسان، حیوان کو بھی رفقائے محترم اس کے بنیادی حقوق حاصل ہوں گے، ہوئے، نمونہ قائم کیا اسلام نے۔ تو اللہ کی ربوبیت اور عالم انسانی میں مساوات اور حقوق ربوبیت سب کو برابر۔ تیسری چیز فرمائی لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، یہ عدالت، یہ ربوبیت یہ تب قائم ہوتی ہے جب انسان کا جوہر ذاتی اس کا عمل ہو، نہ کہ وہ کس کا بیٹا ہے اور کس کا باپ اور کس علاقے کا رہنے والا ہے۔ انسان کے بناؤ بگاڑ کا تمام کا دار و مدار اس کے جوہر ذاتی پر ہو، اس کے عمل پر ہو، اس کے ہنر پر ہو، اس کی اسکل پر۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے بناؤ بگاڑ کا یعنی جو بیس اور بنیاد ہے عمل، تمہارے بناؤ بگاڑ کا بنیاد عمل۔ تو عامل بنانا جائے، ہر فرد کو عامل بنایا جائے، بہتر سے بہتر اس کو مواقع مہیا کیے جائیں کہ جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھی ہیں ان کی ایکچولائزیشن ہو، ہر فرد اپنی خوابیدہ صلاحیتوں کو بروئے کار لا سکے اور ہر ایک کو اس کی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے مواقع حاصل ہوں۔ مواقع سب کو برابر حاصل کیے جائیں، عطا کیے جائیں، مہیا کیے جائیں، اور جو مواقع سے فائدہ اٹھائے آگے بڑھے، لیکن آگے اس طرح نہ بڑھے کہ دوسروں کو پچھاڑ کر تباہ کر کے، بلکہ ساتھ لے کر اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض۔ تمہارے بناؤ بگاڑ کا دار و مدار تمہارے اعمال پر، ہمارے بناؤ بگاڑ کا اعمال، ہمارے بناؤ بگاڑ کا اعمال ہمارے اعمال پر۔ فرماتے ہیں لا حجت بیننا و بینکم، بس اس پروگرام پر عمل کرو اور مناظرے بازیاں چھوڑو۔ یہ جو کچھ ہو چکے ہو اسپیکولیٹو نالج، پانچ مناظرہ بازی، ماضی کے بزرگوں کو بنیاد بنا کر وہ جنتی تھا یا جہنمی تھا، اپنی جنتی اور جہنمی کی بات کرو، تم کیا ہو؟ تو اسلاف گزر گئے، علم عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا۔ تو ماضی کی کہانیاں مت کھولو، ماضی کی قبروں اور ان میں دفن افراد ان کا مت ذکر کرو۔ لا حجت بیننا و بینکم، ہم حجت بازی، دلیل بازی، مناظرے بازی، بحث بحثی اس میں وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے مابین ہمارے مابین کوئی مناظرے نہیں ہوں گے، ہم عمل کے دھنی ہیں اور ان اعمال پر ہم اپنے آپ کو لگائیں گے۔ اور آگے فرمایا اللہ یجمع بیننا والیہ المصیر، فرمایا کہ اس دنیا میں آخرکار ہمیشہ کے لیے تو ہم نے نہیں رہنا، اتنا بے سمت نہ چل، لوٹ کے گھر جانا ہے، انجام کار ہم نے وہ اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔
زندگی کے ایک ایک عمل کا لمحے کا حساب ہونا ہے، پھر اس اللہ کے حضور میں ہم نے جمع ہونا ہے۔ اور آگے فرمایا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور ہمارا تو ہر قدم اسی کی طرف اٹھ رہا ہے۔ جو آیا ہے اس دنیا میں وہ جانے کے لیے آیا ہے، اور ہر لمحہ وہ جانے کے قریب ہو رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں بچہ جوان ہو رہا ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ ہر بچہ بوڑھا ہو رہا ہے۔ لِدُونِ الْمَوْتِ وَبْنُونِ الْخَرَابِ، ہر آنے والا جانے کی تیاری میں لگا ہوا ہے۔ برف کی طرح رفتار محترم جو عمر پگھل رہی ہے، تیز پگھلنے والی برف کو، عمر کو اللہ کی رضا کے مطابق اللہ کے خزانے میں جمع کرا دو۔ مَا عِندَکُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ، جو اللہ کے خزانے میں ہم نے یہ برف جمع کرا دی، وہ عبدالآباد کا ہمارا راس المال ہے، ملٹیپلائی ہو کر ہمیں ملتا رہے گا۔ تو یہ تو رفتار محترم ان آیات کا ایک رواں ترجمہ ہوا۔ اب ہم پہلے سے جہاں سے چلے تھے کہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، اس کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں رفتار محترم۔ اس ضمن میں عام سب سے پہلے سورہ یوسف 12ویں سورہ آیت 108 298 صفحہ 298 صفحہ۔ سوال یہ ہے کہ جس طرح کے اختلاف و تفرقے میں آج ہم مبتلا ہیں، اس سے اگر ہم نکلنا چاہیں یا یہ سوچنا چاہیں، دیکھنا چاہیں کہ ہم میں سے کس کے لیے نجات ہے اور کون نجات سے معلوم ہے اور ہوگا، کیسے فیصلہ کریں؟ کیسے فیصلہ کریں؟ 298 صفحہ آیت 108 سورہ یوسف۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان کہ اب اس اعلان کے بعد کسی مفتی و قاضی کی تو گنجائش نہیں رہتی کہ جس کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس کو اپنا آقا اور امام مانتے ہیں، اگر اسی کی بات نہ مانی تو کھڑے ہم کہاں ہیں؟ اور بات بھی ایسی فقیر و محترم کہ موجود ہے قرآن، اور موجود ہے قرآن کی ایسی بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست اس کے بارے میں حکم ہو رہا ہے، اور آپ اس حکم کی تعمیل میں یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے قل ھذہ سبیل، ان سے کہو، ان سے کہو۔ آپ جو کون ہے رفتار محترم؟ مخاطب الطور میں تو مشرک و کافر، اور آج تو الحمدللہ ہم ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں، آج کے صادق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تعارف کروا رہے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں ھذہ سبیلی، اے لوگوں یہ جو قرآن کی آیتیں ہیں، قرآن کی جو ہدایت ہے، قرآن میں جو کچھ وارد ہو چکا ہے، حاضی کا اشارہ ان آیات بینات کی طرف، یعنی حاضی آیات، حاضی آیات مبینات، یہ جو زیر پیر آیات ہیں، زیر تلاوت آیات ہیں، یہ آیات اور کل قرآن کی آیات یہ کیا ہیں؟ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے۔ اگر ہم چاہتے معلوم کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ کیا ہے، آپ کی سنت مطالعہ کیا ہے، نئے عمل کیا ہے، تو آپ فرما رہے ہیں اللہ کے حکم سے کیا حاضری سبیلی، کہ میرا راستہ پوچھتے ہو؟ کہتے ہم اہل سنت والجماعت، آؤ تمہیں بتائیں کہ اہل سنت کون ہے، والجماعت کون؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وابستہ افراد کون ہیں؟ ھذہ سبیلی، یہ قرآن، اس کی آیتیں، اس کا نور و ہدایت، یہ تو میرا راستہ، یعنی قرآن کا راستہ جس فرد یا ادارے نے بنا لیا، قرآن کو اپنا رہنما، ہادی، راستہ، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟
ادعو الی اللہ. ایک قرآن کو جب میں نے اپنا راستہ بنا لیا تو اس کو گلاس میں بند کر کے سرانے کے نیچے رکھا یا اوپر کسی بالا خانے میں رکھا یا اوپر کسی تاختے میں رکھ کر میں سو جاؤں بیٹھ جاؤں؟ نہیں. ادعو الی اللہ، میں تو اس اللہ کے قرآن کی بنیاد پر اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں. میں دائی ہوں اور میری دعوت کا مقصود کہا کیا ہے؟ مخلوق کو خالق سے ملانا، مخلوق کو خالق کا عطا پتہ بتانا، مخلوق کو خالق کے ساتھ جوڑنا. میں اس قرآن کے ذریعے مخلوق کو خالق کی طرف دعوت دیتا ہوں. جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ حبل المتین، کہ یہ قرآن اللہ کا مضبوط رستہ ہے. الممدود من السماء الى الارض، جو زمین سے آسمان تک، فرش عرش تک، اور جو اس کو یہاں فرش پر پکڑے گا عرش والے کے ساتھ اس کا خود بخود رابطہ ہو جائے گا. تو یہ ہے قرآن اللہ میرا راستہ کہ میں اس کی بنیاد پر اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی اگلی پہچان قرآن کا راستہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، آپ کے غلاموں کا راستہ ہے، آپ کی امت کا راستہ ہے. ایک قرآن کی بنیاد پر اللہ کی طرف دعوت دینا یہ آپ کا مشن ہے. اور اس میں اگلی پہچان، سارے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم رسول کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں، لیکن آپ کے غلاموں کی ایک تیسری پہچان، تیسری پہچان یہ ہے علی بصیرۃ انا، علی پر، اوپر، جسے ہم کہتے ہیں آن یا اپان، اوپر یعنی بلندی، برتری، مسلط ہونا، استعلاء. علی بصیرۃ انا، میں اس قرآن کے کلام الہی ہونے اور اسے دعوت قرآن کا منہاج ہونے اور اللہ کی طرف یہ جو دعوت کا پکار کا کام ہے، علی بصیرۃ انا، یہ اندھی تقلید کی بنیاد پر نہیں. باپ دادا سے سن لیا، اندھی تقلید، روشنی کے بغیر، نور کے بغیر، دلیل کے بغیر، علم کے بغیر نہیں. علی بصیرۃ انا، میں اپنے اس موقف میں دلائل و بینات کا روشنی پر قائم ہوں، یعنی روشن دلائل. اللہ تعالیٰ نے مجھے روشن دلائل پر قائم کیا ہے. روشن دلائل ہیں، آرگومنٹس ہیں، حق کے حق ہونے کا، باطل کے باطل ہونے کا. لِيَحْلِكَ مَنْ حَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَلِيَحْيَ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ. موت و حیات کا فیصلہ دلیل سے ہوگا، علم الہی سے ہوگا، نور سماوی راستہ بتائے گا، حق کے حق ہونے کا، باطل کے باطل ہونے کا. تو ہم جس چیز کے بارے میں تم سے بات کریں گے تو ہمارا وہ بات کرنا بصیرت پر، روشنیوں پر، بینات پر قائم ہوگا. ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو ایسا کر سکتے ہیں، آپ تو براہ راست کلیم ہیں اللہ کے، کلیم، منتخب، مجتبی، پھر خاتم النبیین. تو آپ اگر قرآن کو دلائل و بینات کی بنیاد پر پیش کریں، آپ کی تو یہ شان ہے، آپ کا تو یہ خاصہ ہے. آپ کے بعد والے کیا کریں؟ اور بالخصوص فرقوں اور فتنوں کے دور میں مبتلا ہم جیسے انسان، ہم کہاں جائیں؟ ہماری پہچان کیا ہوگی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ابھی جاری ہے. رخ محترم فرما رہے ہیں علی بصیرۃ انا، میں اس قرآنی دعوت کے موقف میں کے بارے میں بصائر و بینات پر قائم ہوں. وَمَن، اور وہ بھی، من کا عطف ہے انا پر، میں بھی قرآن کو
اپنا راستہ بنا چکا ہوں، اور وہ بھی جو میرے پیچھے پیچھے چلنے والے ہیں، جو میری اتباع کرنے والے ہیں، وہ جو میرے فالوورز ہیں۔ یعنی آپ نے اپنے فالوورز کی 3 بنیادی پہچانیں بتائی ہیں۔ قرآن کو اللہ کا راستہ بنانا، سمجھنا، قرآن کی بنیاد پر اللہ کے ساتھ جوڑنے کا یہ عمل دلیلوں بینات پر قائم کرنا، دلائل و بینات پر، بصائر پر، نہ کہ باپ دادا سے سنے ہوئے اقوال کی بنیاد پر، اندھی تقلید۔ یہی 3 بنیادی پہچانیں رسول کی ہیں، وَمَنِ اتَّبَعَنِی، اور ان کی بھی یہی پہچان ہے جو میرے کون ہے اس قائم وطن؟ کلمہ پڑھنے والے نہیں کا، نام جپنے والے نہیں کا، عاشق سعادت یا غیر سعادت نہیں کا، بلکہ کیا فرمایا؟ اور جو کوئی میری اتباع کرے، میری اتباع کرنے والے، مجھے فالو کرنے والے، میرے پیچھے پیچھے چلنے والے۔ اور یہاں پر معنی اس میں موصول ہے رفتہ محترم، اور اس میں موصول کے بعد اگر ماضی آئے تو فضول اکبری مجھے ہر جگہ یہ قاعدہ ہے کہ وہ ماضی دوام و استمرار کا فائدہ دیتی ہے، یعنی جو آج کر رہے ہیں تو قیامت تک کریں گے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے والی جماعت صرف صحابہ نہیں، قیامت تک آپ نے اپنی جماعت کا، جسے آپ کہتے ہیں نجات یافتہ گروہ جماعت، اس کا تعارف کروا دیا، اور لمبا چوڑا تعارف نہیں ہے، 3 مخالف گواہ ہیں۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں اس کا ایک سوال کا جواب؟ سوال یہ ہے کہ قرآن کو کیوں ہم دلائل و بینات کی بنیاد پر پیش کریں، کیوں اس کو بلائنڈ فیتھ کے طور پر قبول نہ کر لیں، جب اللہ رب العالمین کا کلام ہے اور ہم مان چکے، تو اس کی بات کو بے دلیل کیوں نہ مانا جائے؟ رب کا کلام ہے، بے دلیل مان لو۔ جس کے لیے رفتار محترم یہ اسی زمن میں ایک مقام دے کر پھر واپس آتے ہیں، یہ عباد الرحمان کا اللہ تعالیٰ نے رفتار محترم تعارف کروایا ہے۔ یہ 438 صفحہ ہے، 437 صفحے پر اگر آپ دیکھیں، یہ 437 کی پہلی سطر ہے، آیت 63، اپنی بات رحمان والے، رحمان والے مخلوق ہونے کے ناطے سے تو مجھے کو کافر بھی اللہ کے بندے ہیں، لیکن غایت عبودیت کو پانے والے عمل میں وہ کون ہیں؟ وہ تیسرے عباد الرحمان۔ تو عباد الرحمان کا تعارف اللہ نے خود کروایا ہے اس کا محترم کہ میرے بندے یہ عباد الرحمان، اور ان کا تعارف کرواتے ہوئے اب ہم 438 صفحے پر پہلی سطر آیت نمبر 73، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، فرماتے ہیں عباد الرحمان۔ چلا آ رہا ہے موضوع کون؟ ایک ہی موضوع ہے، عباد الرحمان، اللہ والے، اولیاء اللہ، اولیاء الرحمان کون ہے؟ فرمایا اور میرے بندوں کی ایک پہچان یہ بھی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جب ان کو ذکر کروایا جاتا ہے، ذکر کروایا جاتا ہے، ذکر پہلے رسول ہے، اور جب انہیں ذکر کروایا جاتا ہے کس کا؟ تسبیحوں پر ذکر کرتے ہیں، اللہ کی زمین لگاتے ہیں، عباد الرحمان کون ہے؟ کیا ان کا ذکر ہے رفتار محترم؟ کیا فرمایا کہ آیات ربے، اللہ والے وہ ہیں، عباد الرحمان وہ ہیں کہ انہیں ذکر کروایا جاتا ہے ان کے رابطی آیتوں سے، یعنی مجلس سے ذکر کو رفتار محترم رحمانی مجلس جس میں لوگ بیان کیا جائے رب کی واضح آیات،
نہ شبم نہ شب کہ حدیث آپ گوئے میں غلام آفتاب اور محمد آفتاب گوئے اللہ کے کلام سے کہو خود بھی حیات بینات تو حیات بینات حیات رحمان حیات حق اس سے ان کو ذکر کروایا جاتا ہے. اور پھر دیکھیے اللہ والے کیا ہے فرماتے ہیں لم یقفوا علیہا ثم یقودیانا رحمان کی آیتوں پر رحمان کے بندے اندھے اور پہرے بن کر نہیں اندھوں کی طرح نہیں ہوتے آیات کو پڑھنے کے دوران سننے کے دوران یعنی دل دماغ کھلا بصیرت و بصارت آیات الہیہ کے الفاظ بھی دیکھتے ہیں معانی بھی دیکھتے ہیں مقاصد بھی دیکھتے ہیں اور معانی اور مقاصد کے ساتھ اپنا رشتہ علم اور عمل کے حوالے سے وہ بھی قائم. تو عباد الرحمان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تعارف کروایا کہ ان کے سامنے جب اللہ کی لاریب آیتیں پیش کی جاتی ہیں تو لم یخروا علیہا صم وعمیانا رحمان کی آیتوں کو بھی اندھوں اور بہروں کی طرح نہیں مانتے اولو الالباب بن کر فکر اور بصیرت کی بنیاد. اس میں ایک اور منظر ہمارے سامنے آتا ہے رفتار محترم کہ امت اگر روایات میں کھوئی جائے روایات کی دلدادہ ہو جائے تو آیات کا خالص موقف قابل قبول نہیں ہوتا اور بعض اوقات خالص قرآن پیش کرنے والا خود اپنے آپ کو پریشانی میں مبتلا پاتا ہے کہ دیکھو میں اللہ کا قرآن سنا رہا ہوں اور یہ ٹس نہیں ہو رہا ہے یا ان کے اوپر کوئی اس کا اثر نہیں ہو رہا تو کہیں میرے اندر تو گڑبڑ نہیں ہے کہیں میرے سنانے میں وے آف ایکسپریشن میں اسٹائل میں کہیں میرے اندر تو کوئی ڈرابیک نہیں ہے. اس نفسیات میں انسان اور دیکھا ہے بہت سے دوست لوگ نہیں آتے لوگ یہ نہیں کرتے لوگ وہ نہیں کرتے. اس جیون میں بھی ایک آیت آپ کے سامنے لاتا ہوں اس کا محترم پہ اصل فکر لوٹتے ہیں 499 صفحہ 499 پہلی سطر ہے 499 صفحے کی سورہ عافیہ سجدہ. سورہ سجدہ وَمَنْ أَظْلَمَ اور اس سے بڑھ کر کون ظالم سپرلیٹو ڈگری ہے اس کا سپرلیٹو ڈگری اس سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے یعنی سب سے بڑے ظالم کو اللہ تعالی ہمارے سامنے ڈسکرائب کا. اب وہ کون ہے اس کا موضوع جس پر یہ آیات منطبق ہو جائیں جو ان کا مصداق بن جائے کا نام اس کا کچھ ہی کیوں نہ ہو اور لیکن اس نے اپنے اوپر کچھ ہی کیوں نہ لگایا ہو وہ اسلم کیا فرمایا وَمَنْ أَظْلَمَ اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ اسے یاد دہانی کرائی گئی نصیحت کی گئی ذکر کروایا گیا اس کو کس طرح ذکر کروایا گیا اس کا محترم بِآيَاتِ رَبِّهِ اس مذکر نے انما انت مذکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مذکر اولو الالباب اہل ایمان مذکر تو مذکر اول نے اور آخر نے اور تابع نے ان کو ذکر کروایا اور ذکر میں سوائے رب کی آیتوں کے کوئی روایت نہیں پیش کی کوئی قصہ کوئی کہانی کوئی خانہ خالص اس کے رب کی آیتیں ان کے سامنے پیش کی گئی. تو جس طرح اس کا محترم بناسپتی ہاتھ آ کر میلا وہ حقیقی کا متحمل نہیں ہوتا تو جب امتوں میں دین بناسپتی ہو جاتا ہے تو اللہ کا خالص کلام ان کے لیے قابل اثر نہیں ہوتا. کیا فرماتے ہیں ثم اعرض عنها بجائے اس کے کہ لبیک کہتا خوش ہوتا دید و دل پر شرح کرتا
اللہ کی آیتوں کے سامنے، کیونکہ اللہ کی آیتیں تو غلافاً بند کر کے رکھی ہوئی ہیں، اور دین باپ دادا کی پوتھیوں، روایات اور قصوں کہانیوں سے لیتے ہیں۔ کتاب فضائل، قرآن تو کتاب فضائل کے مقام پر بھی نہیں ہے اس امت میں، فضائل اعمال کے لیے بھی دوسرے نصاب ہے۔ تو کیا فرمایا کہ پھر اس کو جب اس کے رب کی آیتیں سنائی گئی کنی کترا گیا، یعنی بیک آؤٹ ہو گیا، دوبارہ نہیں آیا، خوش نہیں ہوا۔ رب مذکر کو تسلی دیتے، فرمایا وہ انسان جس نے خالص قرآن کی آیتیں پیش کی، اگر کوئی قرآن سن کر آگے نہیں بڑھا، لبیک نہیں کہا اس نے، اس کے مطابق اس نے اپنے آپ کو ڈھالا نہیں، تو تو اپنے آپ کو پریشان کیوں کرتا ہے؟ تو نے تو یہ دیکھنا ہے کہ تیری دعوت خالص ہے یا نہیں۔ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، تو دین کو خالص رکھ، اللہ کی کتاب کا خالص بندہ بن۔ تو فرمایا کہ پھر اگر وہ اعراض کرتا ہے تو اے مومن، اے مذکر، اے داعی، اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، اے مومن، اے داعی، اے معلم، یہ افعال مجرم تیرے نہیں ہیں، یہ میرے مجرم ہیں، یہ مسئلہ میری کتاب کا ہے۔ یعنی اگر قرآن کی آیتیں آپ پیش کریں اور کوئی نہ مانے تو اسے اپنے اوپر مسلط مت کریں، اسے ذہنوں میں مت بٹھائیں وہ آیا نہیں، وہ گیا نہیں، وہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ آپ کا کام اللہ کا کلام پیش کرنا ہے، اللہ کے کلام کو پیش کر دیا آپ نے، اب آپ کا مسئلہ نہ بننا چاہیے اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، یہ مجرم میرے ہیں، اِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ تو یہ میری آیات کی تفسیر کی انہوں نے، میری آیات سے اعراض کیا کہ یہ میرا مسئلہ ہے، تم کو ان کو اپنا مسئلہ بناتے ہو، چھوڑو ان کو میرے لیے۔ دا عذاب وتوکل علی اللہ۔ تو یہ ہے اس کا محترم جہاں سے ہم چلے تھے کہ یہ جو اللہ کا کلام ہے وہ دلائل و بینات کی بنیاد پر کیوں پیش کیا جائے۔ 298 صفحہ فرماتے ہیں وَسُبْحَانَ اللَّہ، 298 صفحہ آیت 108 سورہ یوسف، وَسُبْحَانَ اللَّہ، فرمایا دیکھو یہ دلائل و بینات کی بنیاد پر قرآن کا پیش کرنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ ہے کلام اللہ کا، کلام اللہ کا ہو اور دعوے کرے دلیل نہ دے، دلیل دے وہ اولین کے لیے دلیل ہو، آخرین کے لیے دلیل نہ ہو۔ وَسُبْحَانَ اللَّہ، یہ نقص ہے، کمزوری ہے، اور جس میں اللہ کو مانتا ہوں وہ تو تمام کمزوریوں سے پاک ہے۔ یعنی اگر یہ کلام اللہ کا ہے تو لازم ہے کہ اس کے ہر بارے میں دلیل و بصیرت، بس قرآن دعویٰ بھی خود کرے گا، دلیل بھی خود دے گا، اور دلیل ایسی نہ ہوگی کہ 1400 سال پہلے دلیل ہو اور آج بس وہ ایک قصے اور کہانی کے طور پر وہ بات رہ جائے۔ نہیں، دلائل اور یونیورسل دلائل، عالمگیر دلائل، دوامی اور ہماگیر۔ تو میں اس اللہ کو جو پیش کرتا ہوں اس قرآن کے درخت حوالے سے، وہ ہر طرح کی کمزوریوں سے پاک ہے، کوتاہیوں سے پاک ہے، اور یہ کمزوری اور کوتاہی ہے کہ دلیل اور برہان کا نور اس کے پاس نہ ہو، کلام اللہ کی طرف سے آنے والا اور اللہ کی صفات جلال و جمال کا وہ نظر نہ ہو۔ اور آگے فرمایا اس کا محترم وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ تو مشرک ہوتے ہیں اس کا محترم جو اندھے جذبات کے گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں، دلیل اور منطق سے جن کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، جو کہتے ہیں بس پایا ہے ہم نے باپ دادا کو اور آندے میں بس چلتے چلے جائیں گے ان کے۔ تو فرمایا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور میرا تو مشرکوں سے کوئی تعلق نہیں، میں تو مشرکوں سے کلی حوالے سے بیزار ہوں۔ اب یہ جو مقام ہے اس کا محترم، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو ہے
تو اس کا یہ 3 نکاتی منشور یا پیغام اور اہل حق کی واضح علامات وہ ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اور اس ضمن میں استاد محترم ایک بات آئی تھی کہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، تو یہدی الیہ من ینیب ہمارا تصور یہ ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ، جس کو چاہے ہدایت دے دے، اور یہ ہدایت تو جو گمراہی کے فیصلے ہیں وہ ازل میں ہو چکے، بس اب ہمارا آپ کا کچھ نہیں بنتا۔ یہ رفتار محترم اللہ کے بات میں ظالمانہ تصور ہے جو ہم نے قائم کر رکھا ہے۔ اس ضمن میں قرآن کا موقف کیا ہے رفتار محترم؟ اس کو ذرا 2 آیات میں ہم دیکھتے ہیں۔ سورہ النحل 16ویں سورہ رفتار محترم، آیت نمبر 93، 334 صفحہ 334 صفحہ پہلی سطر۔ اور یہ ایک آیت رفتار محترم اگر ہمارے ذہنوں میں ٹھیک بیٹھ گئی تو سینکڑوں آیات کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک ماسٹر کی شاہ طریق مل جائے گی، اور انشاءاللہ العزیز ہدایت و ضلالت کے بعد میں ہمارا نقطۂ نظر واضح پرانی بنیادوں پر قائم ہو جائے گا۔ 1 یا 2 یا 3 آیتیں نہیں، بس یہ سمجھ لیں رفتار محترم، سورہ النساء 4 سورہ کی آیت 82 قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ اس میں کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے، اس میں کوئی تضاد نہیں، قرآن میں کوئی تضاد نہیں، قرآن ہر طرح کے تضاد سے پاک ہے۔ اور جہاں کئی تضادات پیدا کیے جا رہے ہیں یا پیش کیے جا رہے ہیں یا انٹرنیٹ پر آ رہے ہیں وہ ہمارے تراجم کے پیدا کردہ ہیں، اور انشاءاللہ العزیز یہ 50 قسم کے تضادات انٹرنیٹ پر ہمارے سامنے آئے ہیں، اور دارالفرقان میں جو ہم درس دیتے ہیں سوموار اور جمعرات کو، اس میں ہمارا موضوع انہی تضادات کے حوالے سے گفتگو کرنا ہوتا ہے۔ تو قرآن میں کوئی تضاد نہیں ہے، تضاد جو بھی ہے وہ میرے اور آپ کے ترجموں کا پیدا کرتا ہے، ہم ترجموں کے ذمہ دار نہیں، قرآن ترجمے نہیں، قرآن صرف وہ ہے بلسان عربی مبین، لہذا ہر وہ تضاد جو ہمارے سامنے آئے گا ہم اسے قرآن کی آیات بینات اور بلسان عربی مبین دکھائیں گے کہ یہ تضاد نہیں ہے، یہ میرا اور آپ کا پیدا کردہ ہے۔ تو یہ تضاد سے پاک، یہ بہرحال ایک دعویٰ ہے قرآن کا، اور اس کے دلائل الگ موضوع ہے۔ اب یہ آیت جلیلہ جو ایک ہے محترم، اس کو ہمارے جو روایتی ترجمے ہیں خواہ وہ تفہیم کے نام پر ہوں یا کسی اور نام سے، تو ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس آیت جلیلہ کو پڑھیں۔ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، یہ ایک آیت ہے رفتار محترم، اور اس کے 3 یعنی پیراگراف یا 3 سٹیجز یا 3 مراحل پر یہ ایک آیت جلیلہ مشتمل۔ ابھی ہم روایتی ترجمہ کرتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، اور اگر اللہ چاہتا، انڈرسٹوڈ ہے کہ اس نے ایسا نہیں چاہا۔ اگر اللہ چاہتا، اگر اللہ چاہتے تو پھر کیا ہوتا؟ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو پھر وہ اللہ بنا دیتا، کر دیتا تم سب کے سب کو، کیا کر دیتا؟ أُمَّةً وَاحِدَةً، ایک ہی جگت پر چلنے والی جماعت۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے ہدایت و ضلالت کا مسئلہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہوتا، اگر یہ بات اللہ کی مشیت پہ موقوف ہوتی تو تم سب کو بنا دیتا ایک ہی جگہ پر چلنے والی جماعت۔ جس طرح بیرونی دنیا میں، حیوانی دنیا میں، ہر حیوان جو ہے وہ ایک جگہ پر چل رہا ہے،
کوئی اختلاف نہیں، کوئی تفرقہ نہیں، ان کی انسٹنکٹس ہیں اور انسٹنکٹس کے وہ پابند ہیں. تمام بھیڑیں، تمام گائیں، تمام اونٹ، گھوڑے ایک ہی جگہ پر چلنے والے ہیں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو تم سب کے سب کو، کل نوع انسانی کو ایک جگہ پر چلنے والا بنا سکتے تھے، لیکن انڈرسٹوڈ ہے اس اللہ نے ایسا نہیں چاہا. یہ آیت کا پہلا حصہ ہے رفتائی کہ اگر چاہتے تو تم سب کو ایک جگہ پر چلنے والا بنا دیتے. اب دوسری اسٹیج، وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ. لیکن اسے استدراک ہے، اس نے ایسا تو نہیں چاہا، اس نے ایسا نہیں چاہا کہ خود تم سب کو ایک جگہ پر چلنے والا بنا دیتا. تو اس نے چاہا کیا ہے؟ وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ. عام ترجمہ ہمارا جو اردو انگریزی میں ہمارے سامنے آتا ہے، لیکن وہ اللہ گمراہ کرتا ہے. یہ روایتی ترجمہ ہے، لیکن وہ اللہ گمراہ کرتا ہے من یشاء، جس کو وہ اللہ چاہتا ہے. یعنی وہ گمراہ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو اللہ خود چاہتا ہے. یہ ترجمہ ہوا دوسری اسٹیج. پہلے کہا کہ اگر ہم چاہتے تو تمہیں ایک ہی جگہ پر چلنے والا بنا دیتے. دوسرا کہا نہیں، وہ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. یہ دوسری بات ہوئی. اور ابھی رفتہ محترم یہ آیت ختم نہیں ہوئی. کبھی کسی دوسری آیت پر، کسی دوسری صورت جب ہم پر ہم نہیں پہنچے، ایک ہی آیت ہے ابھی. تو جب ہدایت دینا اور گمراہ کرنا یہ اللہ کا کام ہوا، یہ اللہ کا کام ہے، جس کو چاہے کہ گمراہ کرے، جس کو چاہے ہدایت دے. تو اب آیت کا تیسرا حصہ یہ آ رہا ہے رفتہ محترم، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اور ضرور بضرور تم پوچھے جاؤ، تمہاری اکاؤنٹیبلٹی ہے، تمہاری جواب دہی ہے کس کے بارے میں؟ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو عمل تم کر رہے ہو، جو تم کرو گے. بھائی سوچنے والی بات ہے، جب گمراہ ہم نہیں ہوتے اللہ کرتا ہے، ہدایت یافتہ ہم نہیں ہوتے اللہ دیتا ہے، تو ہماری اکاؤنٹیبلٹی کیا ہوگی؟ ہم سے پوچھ کے کس کی ہوگی؟ یہی وہ بات ہے کہ جو ہمارا شاعر کہتا ہے کہ نہ ہم مجبوروں کا حکومت نسکاری کی آزادی کی کرنے کو سباب کرے ہیں، ہم کو ابس بدنام. دوسرا کہتا ہے دارو میں آنے سارے دریا تخت بندر کر گئی، بعض میں گوئی کتابم کرم کو ہوشیار با، ہاتھ پاؤں باندھ کر دریا میں پھینک دیا. اور اب حکم کیا ہو رہا ہے کہ دیکھنا بدن اور کپڑوں کو دیکھنا وہ بھیگنے نہ پائیں، تازہ ہونے پائیں. تو یہ ہے ہمارا جو اندر ہے اس کا محترم، وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتا، لیکن زبان پر ہم اس کو لا نہیں سکتے. تو یہ تو عملی اور اس کا محترم اللہ کے بعد میں جس نے ہمیں کیریکٹر سے پیدا کر دی ہے، یہ ہے وہ تضاد. اب اگر ہم یہ مانتے ہیں ترجمان کہ وہ جس کو چاہے گمراہ کرے، جس کو چاہے ہدایت دے، تو آیت کا تیسرا حصہ ٹکراتا ہے. تیسرا حصہ ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہا، لگا نہیں پاتا، میل نہیں ہوتا اس کا. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اور ضرور بضرور تمہارے سامنے تم جواب دے ہو اپنے تمام اعمال کے بارے میں. تو جواب نہیں کیا جب ہدایت و دلالت ہی ہمارے ہاتھ میں نہیں. اب یہ روایتی ترجمہ تھا. بس ہر وہ ترجمہ رکھتا ہے محترم جو قرآن کے داخل میں تضاد پیدا کرنے کا باعث ہو، وہ ترجمہ نظر ثانی کا محتاج ہے، میرا ہو یا آپ کا. نام کا مسئلہ نہیں ہے، اس کا ادھر اور سینس تقاضا کرتا ہے کہ ہم وہاں کھڑے ہوں اور اس کا حل پیش کریں. حل کیا ہے اس کا محترم؟ آپ اس کا دوسرا ترجمہ کریں گے. دوسرا ترجمہ یہ ہے وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، لیکن وہ اللہ گمراہ قرار دیتا ہے
اس کو جو گمراہ ہونا چاہے گمراہی کا فتویٰ لگاتا ہے. جس طرح جج جو ہے وہ کرسی عدالت پر بیٹھ کر مجرم کو کہتا ہے ہم تجھے 6 ماہ کی سزا دے رہے ہیں، ہم تجھے جیل خانے میں ڈال رہے ہیں، ہم تیرے اوپر قصاص کا قانون. تو اب یہ جو مجرم کو سزا جج دیتا ہے، جج نہیں دیتا. جج تو دراصل فیصلہ سناتا ہے. عمل مجرم کا ہوتا ہے، جج صرف قضا کرتا ہے، فیصلے دیتا ہے. تو یہ جو دلوں میں یہ شاہ، اس کا یہ ترجمہ بھی گرامر کے حوالے سے اتنا ہی صحیح ہے جتنا پہلے، لیکن یہ ترجمہ قرآن میں ہر طرح کے تضاد کا ستیہ ناش، راستہ ہی نہیں اس کو پانے دے گا. تو لیکن وہ اللہ گمراہ قرار دیتا ہے اس کو جو اپنے لیے گمراہی چاہے. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور اللہ ہادی و مہدی قرار دیتا ہے اس کو جو ہدایت لینا چاہے، ہدایت کا طالب ہو. جو ہادی و مہدی ہونا چاہتا ہے اللہ اس کے اسباب اور حوالے وسائل اس کو مہیا کر دیتے ہیں. جو اپنے لیے گمراہی خریدنا چاہے اللہ اس کے راستے بھی پھر رکاوٹیں نہیں ڈالتے. آپ کو اختیار ہے کہ آپ اپنے منہ میں زہر ڈال لیں یا شہد، لیکن جب یہ کام کر لیں گے تو نتائج آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوں گے. وَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، یہ اختیار تمہارا ہے، یہ انتخاب تمہارا ہے. اس لیے جان لو کہ جو بھی انتخاب کرو گے، اختیار کرو گے، اس کے بارے میں تمہاری اکاؤنٹ ملے گی ہے، اس کے نتائج و ثمرات سے تمہیں بھگتان بھگتنا پڑے گا. پاس یہ ترجمہ بھی اتنا ہی گرامر پر قائم ہے جتنا پہلا. مزید اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ قرآن کے تمام مقامات کے ساتھ ہم آہنگ ہے. آئیے اس ضمن میں ایک اور مقام دیکھیں جس سے یہ مسئلہ روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گا. سورہ القحف، 18ویں سورہ رفقۂ محترم، 357 صفحہ سورہ القحف. آیت 29، سورہ القحف 357 صفحہ. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، ان سے کہہ دو، بتا دو، اعلان کر دو کہ یہ جو حق ہے، حق کلام حق الہدا، اس کا پہنچانا، پیش کرنا، سامنے لانا، یہ تو تمہارے رب کی جانب سے ہے. یعنی حق کو، ہدایت کو، رہنمائی کو مہیا کرنا، سامنے لانا، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حوالے سے رکھا ہے. اور آگے فرمایا فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. اب جہاں تک مشیت ہے رفقائے محترم، ایمان اور کفر کے حوالے سے وہ کس کی؟ بندے کی، اللہ کی نہیں. فَمَنْ شَاءَ، بس جو تم میں سے چاہے. یعنی اب جہاں فَمَنْ شَاءَ کا جو اطلاق ہے وہ اللہ پر کسی درجے میں نہیں ہو سکتا. یعنی شاہ کی جو ضمیر فاعل ہوا ہے اس کا مرجع اللہ کی طرف جا ہی نہیں سکتا. یہاں مشیت اللہ کی ہو ہی نہیں سکتی، مشیت بندے کی ہے. بس جو بندہ چاہے، جو تم میں سے چاہے، فلیؤمن، مومن بن جائے، اسے مومن بننے کا اختیار ہے. یعنی مومن بننا بندوں کی مشیت پر موقوف ہے، نہ کہ اللہ کی مشیت پر. جو تم میں سے چاہے وہ مومن بن جائے. اور آگے فرمایا وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور بندوں میں سے جو چاہے وہ کافر ہو جائے، کفر اختیار کر لے. یعنی ہدایت و ضلالت کی نہیں، کفر و ایمان کے فیصلے انسانی مشیت پہ موقوف ہیں، نہ کہ الہی مشیت. کون مومن ہونا چاہتا ہے، کون کافر، اس میں جبر نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین، یہ انسان کے اوپر ہے کہ وہ کفر کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے یا ایمان کا. یہ آپ کی اور میری مشیت پر موقوف ہے.
رب نے اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی. البتہ اس ضمن میں رفتہ محترم ہماری علم مناظرہ کی کتاب رشیدیہ اور سالمیہ ان میں اور مسئلہ جبر و قدر لکھنے والوں نے ایک آیت ہے جس کو قرآن سے نکالا ہے اس دعوے کے لیے کہ کفر و ایمان کا تعلق تو انسان کی پیدائش سے بھی پہلے ہو چکا اور انسان تو دنیا میں قدم ہی نہیں رکھتا. کہاں کے پہلے سے اس کے کفر و ایمان کو یعنی طے کر دیا گیا. انسان دنیا میں بعد میں آتا ہے, کفر و ایمان کا فیصلہ پہلے ہو چکا ہوتا ہے. اور یہ جو آیت میں بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا رفتہ محترم, بڑے بڑے ظاہرہ طور پر علم والے اس کو پیش کرتے ہیں, لیکن آپ دیکھیں گے تو اس میں ایک ایسی بات ہے کہ تھوڑی سی بھی اگر آپ کو زبان عربی اور تدبر فی القرآن اس کا کچھ بھی آپ میں درک ہو تو آپ کو سمجھ جائیں گے کہ یہ علم والے ایسی بھی علمی کی باتیں کریں. دیکھیے جو آیت کو پیش کرتے ہیں سورہ التغابن 64 سورت 666 صفحہ 666 صفحہ آیت نمبر 2 64 2 رفتہ محترم یہ پیش اس انداز میں کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مومن و کافر کے طور پر پہلے ہی لکھ دیا ہے, بنا دیا ہے, یہ مومن ہوگا یہ کافر ہوگا. آیت نمبر 2 666 صفحہ پہلی سطر سورہ التغابن. وہ الذی خلقکم, اللہ وہی تو ہے اللہ. وہ اللہ وہی تو ہے. کون اللہ ہے؟ الذی خلقکم, جس نے کہ تمہیں پیدا کیا ہے. یعنی اللہ کی طرف کیا چیز منسوب کی جا رہی ہے رفتہ محترم؟ تخلیق, پیدائش. تو ہمارا خالق اللہ ہی تو ہے, تم اللہ ہی کی تو مخلوق ہو. یعنی میرا اور آپ کا اللہ کے ساتھ نسبت تناسب کیا ہے؟ خالق و مخلوق. وہ خالق ہے, خالق اللہ جیسا, اور ہم اس کی مخلوق. اس کے بعد آ رہا ہے رفتہ محترم فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ. یعنی اللہ تعالیٰ یوں نہیں فرما رہے ہے کہ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ كَافِرِينَ وَمُؤْمِنِينَ. یعنی اس طرح نہیں کہا جا رہا کہ اللہ نے تمہیں پیدا کی اس حال میں کہ تم یا مومن ہو تو یا کافر ہو, بس اسی کوئی صورت نہیں ہوتی. اللہ تعالی خلق کے بعد اگلی سٹیج کے لیے فا کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. فا مین کو فا, اور فا جو ہے رفتہ محترم یہ کیا ہے؟ تاکید. یعنی ہم کہیں جاء زید فخالد, جاء زید فخالد, یعنی واو جو ہے حرف عطف, فا حرف عطف, ثم حرف عطف, لیکن واو دو چیزوں کو جمع کر دیتا ہے ایک حکم میں. یہ نہیں بتاتا کہ کون پہلے کون بعد میں. تو واو مطلب جمع کرتا ہے اور فا جمع کے ساتھ ساتھ ترتیب بتاتا ہے کہ جو کام ہوا کس ترتیب سے ہوا. ہم کہیں گے جاء زید فخالد, زید آیا اور زید کے بعد اس کے بعد خالد, یعنی مجیت میں دونوں مشترک ہیں, آنے میں زید اور خالد دونوں, اور آنے کے ساتھ ساتھ ترتیب تھی, پہلے یہ آیا اور پھر یہ آیا. اور اس کے بعد یعنی فا جو ہے تاکید کا ہے, ترتب ہے بعد میں. تو یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تو تمہیں پیدا کیا ہے بس, اور
پیدا ہو جانے کے بعد، یعنی تخلیق کے مرتبے کے بعد، خلق ہو جانے کے بعد، فَمِنْكُمْ کافر، پس تم میں سے مخلوق ہو جانے کے بعد کچھ کافر ہوتے ہیں، کافر ہو جاتے ہیں، وہ کفر اختیار کر لیتے ہیں، وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، اور کچھ جو ہے وہ مومن ہو جاتے ہیں۔ یعنی مومن کافر تمہارا اور ہمارا مسئلہ ہے، اللہ کا کام خلق کرنا ہے، خلق کے بعد جو کچھ ہوتا ہے وہ میرا اور آپ کا عمل ہے۔ اس ضمن میں رفقائے محترم آخری آیت پیش کر کے ختم کرتا ہوں، یہ سورہ الانعام رفقائے محترم اور آیت 148، سورہ الانعام 6 سورہ آیت 148۔ یہ 177 صفحہ، 177 صفحہ نیچے سے تیسری سطر، اور یہاں اللہ تعالیٰ مشرکوں کی پہچان بتا رہے ہیں۔ یہ عقیدہ مشرکوں کا ہے، جس میں یہ عقیدہ پایا جائے گا وہ مشرک ہوگا، خواہ اس نے اپنے اوپر لیبل توحید کا لگا لیا۔ یہ ہے فیصلہ۔ فرماتے ہیں سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، سین تاکید کا یا توصیف کا، عن قریب کہیں گے، ضرور کہیں گے۔ کون کہیں گے رفقائے محترم؟ الذین اشرکوا، مشرک یہ کہیں گے، یعنی یہ مشرکوں کا عقیدہ ہے، مشرک یہ کہتے ہیں، مشرکین کی یہ پہچان ہے۔ کیا مشرک کہتے ہیں رفقائے محترم؟ یہ کہیں گے لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا، اگر اللہ چاہتے تو نہ ہم مشرک ہوتے نہ ہمارے باپ دادا۔ یعنی اگر ہم مشرک ہیں تو اپنے طور پر تھوڑا ہیں، اس نے یہی چاہا بس ہم مشرک ہیں۔ یعنی مشرک وہ کہتے تھے کہ ہمارا مشرک ہونا ہمارے لیے لکھ دیا گیا ہے، اللہ فیصلے فرما چکے ہیں، یہ مشرک ہوگا، یہ کافر ہوگا، یہ مومن ہوگا، یہ نیک ہوگا، یہ بد ہوگا۔ تو یہ چیزیں تو اللہ کی مشیت پہلے ٹھہرا چکی، ولا حرمنا من شیء، اور جو اگر ہم حرام حلال کر رہے ہیں تو اس لیے کہ اللہ ہمارے بعد میں یہ ٹھہرا چکا، اس کی مشیت یہ طے کر چکی۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، یہ کہنا کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اللہ کی مشیت ٹھہرا چکی ہے، اسی طرح تکذیب کرتے رہے ہیں، جھٹلاتے رہے ہیں، فالسیفیکیشن کرتے رہے ہیں۔ کون؟ الذین من قبلہم، جو ان سے پہلے مکذبین تھے ان کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ یعنی تمام مکذب امتوں کا یہی عقیدہ تھا کہ اللہ ٹھہرا چکا، اس کی مشیت طے کر چکی، ہم مجبور ماضی۔ تمام مکذبین کا یہی عقیدہ تھا۔ یہ مکذب ہیں، مومن اور مصدق نہیں ہیں۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں حتیٰ ذاقوا باسانا، فرمایا کہ دیکھو ان سے پوچھو کہ اگر ہر کام اللہ کی مشیت کے مطابق کائنات میں ہو رہا ہے تو اللہ مجرموں کو پکڑتے کیوں ہیں، سزا کیوں دیتے ہیں، ان کا مواخذہ کیوں ہوتا ہے؟ یعنی سارے کام اگر اللہ ہی کروا رہا ہے تو بڑا ظلم ہے کہ کرواتا بھی ہے، پھر مواخذہ بھی کرتا ہے، سزا بھی دیتا ہے، پاس آنا اپنی پکڑ اور گرفت اس کا بھی مزہ چکھاتا ہے۔ تو یہ ظلم ہے، یہ تقسیم کا عقیدہ ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا، ان سے پوچھو کیا اس بات میں تمہارے پاس کچھ علم الہی ہے؟ کیا تمہارا یہ عقیدہ اللہ کی طرف سے آنے والے علم پر قائم ہے؟ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا، وہ علم الہی ہمارے سامنے بھی تو لاؤ۔ یعنی گویا کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا علم اس نے انسان کو مجبور محض نہیں بنایا، ناممکن ہے۔ آگے فرماتے ہیں إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، یہ عقیدہ مجرد ظن پر قائم ہے، نہیں اتباع کرتے مگر ظن کی، اسپیکولیشن کی، گمان محض۔
عقل اور منطق اور دلیل پہ قائم نہیں. اور آگے فرمایا وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، خراسا اسپیکولیشن، یعنی یہ ظن ہے، تخمین ہے، گمان، کوئی علم حقیقی تمہارے پاس نہیں ہے. اور دیکھو قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، فرمایا سنو، دیکھو اللہ تمہیں ایک ایسی دلیل دیتے ہیں، وہ دلیل کیا ہے رفقائے محترم؟ بالغہ، یعنی دعوے کو پوری طرح ثابت کر دکھانے والی. جس طرح ہم کہتے ہیں 100 سنار کی ایک لوہار. اب اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں اس بات میں حجت بالغہ بتاؤں. فائنلی کیا فرماتے ہیں فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ نے تمہیں ہدایت دینا ہوتی اور اللہ نے تمہیں مجبور محض بنانا ہوتا تو دیکھو اللہ تم سب کے سب کو ہدایت یافتہ بناتا، کسی ایک کو بھی گمراہ نہ کرتا. اگر یہ کام اللہ نے کرنا ہوتا تو تم سب کے سب کو وہ ہدایت یافتہ بناتا اور کسی ایک کو بھی غلط راستے پر نہ ڈالتا. تو یہ ہے. تو اس بات میں رفقائے محترم آج ہم نے سورہ شورى کی آیت نمبر 14 اور 15 کے حوالے سے یہ دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دندلی اور شک اور شبہات میں مبتلا انسانیت کے لیے کلام الہی کی بنیاد پر یقین کا راستہ کھولا ہے اور رب سے جوڑنے کی دعوت دی ہے اور دلائل و بینات پر اسے قائم کیا ہے. اور یہی آپ کے متبعین کی پہچان بتائی ہے. اللہ تعالیٰ کی اس اتباع کے راستے پر قائم رہنے اور اس کے حوالے سے جو عملی طریقے کار ہے رفقائے محترم وہ اگلے اتوار کو اسی سورہ شورى کی آیت نمبر 15 اور 16 کے حوالے سے اس پہ آگے چلیں گے. اللہ پاک ہم سب کو اپنے اس جو کہ فریضہ اور نسب العین سے عہدہ برا ہونے کی توفیق عطا فرماتے رہیں. آخر دعوانا